السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ میں خلیل جبیر آپ سے مخاطب ہوں۔ سامعین حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے بھی کوئی بات کرے تو ایک مومن مسلمان کو ان پر پختہ یقین ہے، لیکن اس کے باوجود بعض باتیں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدی کے الفاظ کے ساتھ قسم کھائی ہے۔ یہ کون سے اہم معاملات ہیں کہ ان کے بیان کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے کی ضرورت محسوس کی؟ آئیں سنتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کو اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ دوسرے نمبر پر باجماعت نماز کی اہمیت کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دو، پھر نماز کے لیے کہوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے، اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو باجماعت نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھر کو جلا دو۔ تیسرے نمبر پر پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او قال لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پڑوسی کے لیے یا فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ نہ دینے کے وبال کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یا جن الفاظ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہو، یعنی اس تاکید کے بعد فرمایا کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اسے لایا جائے گا دنیا سے زیادہ بڑی اور موٹی تازہ کر کے، پھر وہ اپنے مالک کو اپنے گھروں سے روندے گی اور سینگ مارے گی۔ جب آخری جانور اس پر سے گزر جائے گا تو پہلے جانور پھر لوٹ کر آئیں گا اور اسے اپنے سینگ مارے گا اور کھروں سے روندے گا۔ اس وقت تک یہ سلسلہ برابر قائم رہے گا جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ نمبر 5، گدھا گری کی قباحت۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنے پیٹ پر جنگل سے اٹھا لائے، یعنی پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ نمبر 6، روزے دار کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کے بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ نمبر 7، حوض کوثر سے محروم لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قیامت کے دن اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہانگ دوں گا جیسے اجنبی اونٹ حوض سے ہانگ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، شہادت کی آرزو کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر قتل کر دیا جاؤں۔ نمبر 9، قرض کا معاملے کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، اور اس پر قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ نمبر 10، صبر کی اہمیت کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی
نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساقط بچہ اپنی ماں کو اپنی ناپ سے جنت میں کھینچے گا جبکہ وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے۔ نمبر 11، اسماء اعظم کے اہمیت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فقال والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس شخص نے اللہ سے اور اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے مانگا کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی گئی ہے اس نے وہ دعا قبول کی ہے، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی گئی ہے اس نے دے دی ہے۔ نمبر 12، قیامت کی ایک علامت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک آدمی قبر پر جا کر نہ لوٹے اور یہ تمنا نہ کرے کہ کاش اس قبر والے کی جگہ دفن ہوتا۔ اس کا سبب دین و ایمان نہیں ہوگا بلکہ وہ دنیا کی بلا اور فتنے کی وجہ سے یہ تمنا کرے گا۔ نمبر 13، مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مدینے کے ہر تنگ اور کشادہ اور نیچے اونچے راستوں پر ننگی تلوار لے ایک فرشتہ متعین ہے جو قیامت تک پہرا دیتا رہے گا۔ 14 نمبر، توبہ کی اہمیت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے اور ایسی قوم لے آئے جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ 15 نمبر، اہل بیت سے بغض کے انجام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کر دے گا۔ 16 نمبر، قیامت کی علامات کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے گفتگو نہ کرنے لگے، آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ گفتگو کرنے لگے، اس کے جوتے کا تسمہ گفتگو کرنے لگے، اور اس کی ران اس کام کی خبر دینے لگے جو اس کے بیوی نے اس کے غیر حاضری میں انجام دیا ہے۔ 17 نمبر، استغفار کی برکت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ زمین و آسمان کی خلا فر ہو جائے پھر تم اللہ سے استغفار کرو تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ 18ویں نمبر پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے اشعار کا اثر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کا قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اشعار کہتے ہو تو ایسا لگتا ہے گویا تم انہیں تیروں سے چھلنی کر رہے ہو۔ 19ویں نمبر پہ جنت میں جانے سے انکار کرنے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے مگر جس نے انکار کیا۔ اور اونٹوں کی سرکشی کی طرح اللہ کے خلاف سرکشی کی لوگوں نے کہا، جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ 20ویں نمبر پر حق پر کون کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک جنت میں اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جماعت والے ہوں گے، یعنی میرے اور میرے صحابہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ یہ تھے 20 احادیث مبارکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔